بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتے اور جس کی نعمتوں کو گننے والے کبھی مکمل شمار نہیں کر سکتے۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کے الفاظ دل ہلا دیتے ہیں۔ ایسی کتاب جسے پڑھ کر انسان کو صرف علم نہیں ملتا بلکہ دل جاگ اٹھتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے دل سے نکلے اور صدیوں سے انسان کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ جب انسان اس کتاب کو کھولتا ہے تو سب سے پہلے ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ کی عظمت کو کوئی زبان مکمل بیان نہیں کر سکتی اور اس کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہی پیغام نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہمیں دیا گیا۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی تعریف کرنے والے اس کی تعریف تک نہیں پہنچ سکتے اور جس کی نعمتوں کو گننے والے کبھی مکمل شمار نہیں کر سکتے۔ اسی کو قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر قرآن دلوں کو جگاتے ہوئے فرماتا ہے إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یعنی کہ خبردار دل کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو دوستو، جب ہم دنیا کے شور سے تھک جاتے ہیں یا دل کے اندر ایک خاموش سا درد رہنے لگتا ہے اور پھر وہ کسی لمحے جاگ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح اپنے رب کو پکارتی ہے، اور شاید اسی لمحے انسان کا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے کتنا دور ہے۔ یہی ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل یاد الہی میں جاگ اٹھتا ہے اور ویرانی کے ان کھنڈروں سے باہر آ جاتا ہے جن میں وہ بے سر و سما اس دنیا کے شور میں، اس دنیا کی زندگی میں یہاں وہاں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یاد کیا ہے، اور کیا یہ اللہ کی طرف جانا کیا یہ ہمارے اپنے بس میں ہے، یا ہم خود یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بلکہ سامعین، کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ لگتا ہے کہ رب ہمیں اپنی بارگاہ پر یاد کرتا ہے، اور زمین پر اس کا نائب ہوتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک کسک، ایک درد سی جاگتی ہے جو ہمیں رب الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہ ہم رب کو یاد کر رہے ہیں اور ہم اس کی تڑپ میں اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً تو کچھ اور ہی ہے۔ حقیقتاً تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہلے وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، ہمارے درد کی اس لذت کو بڑھا دیتا ہے کہ جہاں سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجود میں رکھ کر اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اسے راز و نیاز کر سکیں، اسے باتیں کر سکیں، یا اس کی یاد میں گریہ‌آزاری کر سکیں۔ تو اللہ کی تعریف ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم جو چند الفاظ پڑھتے ہیں، ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی تعریف ایک ہمارے رٹے رٹائے الفاظ ہیں۔ تعریف ایک انسان کے دل سے نکلے ہوئے درد میں وہ آہ ہیں جو وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، اسے اپنا درد بتاتے ہوئے، اپنا رشتہ مخلوق اور خالق کا رشتہ جگاتے ہوئے کہہ اٹھتا ہے، بول اٹھتا ہے۔ وہ اس کی تعریف ہے۔ وہ یاد جو ہم انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اصل میں وہ اس کی تعریف ہے۔ اور پھر یہ خطبہ ہمیں اس طرف بھی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی تعریف سے اپنے اور رب کے درمیان موجود اس رشتے اور اس حساسیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے رب اعلیٰ نے اس کو دنیا میں تخلیق کیا ہے۔ تو ہمیں آج کی اپنی مصروف اور اپنی بزی لائف میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے رب اعلیٰ کی طرف تھوڑا سا وقت نکال کے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ کیا نماز، کیا ہماری عبادات اس کی یاد کے لیے کافی ہیں، یا ہمیں واقعی اس کو یاد کرنے کے لیے کوئی لمحے تنہائی یا پھر اس کی طرف ایک توجہ درکار ہے؟ تو اس بارے میں سوچئے، اپنی روح کو جانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی معرفت کو پائیے تاکہ ہم اپنے رب کو پا سکیں۔ اور اگر ہم نے رب کو پا لیا تو یہی اس دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جاننے کی اور خود کو پہچاننے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد